آج کل دنیا میں ہر طرف بے چینی کیوں ہے؟ مشرق وسطی میں جنگ، مسلمانوں پر ظلم، اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی، بے گناہ لوگوں کی جانیں، اور دوسری طرف ہر انسان اپنی زندگی میں پریشان۔ کوئی روزگار کے لیے رو رہا ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی دل کے سکون کے لیے ترس رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے سکون ختم ہو گیا ہو۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کماتے بہت ہیں لیکن پھر بھی ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، اور کچھ لوگ کم کماتے ہیں لیکن ان کے گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوچئے، ہم دن بھر کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطیاں جو ہمارا رزق بند کر دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اللہ ہم سے ناراض ہے، یا کیا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ حقیقت جو ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ دوستو، ہم اکثر اپنی پریشانیوں کا الزام حالات کو دیتے ہیں، دنیا کو دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے خود کو دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اللہ سے کتنے دور ہو چکے ہیں؟ نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہے، قرآن صرف رمضان میں کھلتا ہے، سچ بولنا مشکل لگتا ہے، حرام اور حلال فرق ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ آج مسلمان کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور دنیا کو اپنا رب بنا لیا۔ ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن سکون کھو رہے ہیں، ہم شہرت چاہتے ہیں لیکن عزت کھو رہے ہیں، ہم سب کچھ چاہتے ہیں سوائے اللہ کے ایک ساتھ جو دل کھلا دے گا۔ یاد رکھیے، پریشانیاں ہمیشہ سزا نہیں ہوتے، کبھی کبھی وہ آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی وہ اللہ کی طرف واپسی کا اشارہ ہوتی ہے۔ مثال سنیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے لیکن بیٹا نہیں آتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی سختی کرتا ہے تاکہ بیٹا واپس آ جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ بھی ہمیں آزمائش کے ذریعے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اصل سوال، کیا ہم واقعی اللہ کی طرف واپس آ رہے ہیں یا صرف شکایت کر رہے ہیں؟ امید کی کرن دوستو، مایوس نہ ہو، اللہ کبھی بھی اپنے بندوں سے ناراض نہیں ہوتے۔ اگر بندے سچے دل سے توبہ کر لے، ایک آنسو، ایک سچی دعا، ایک سجدہ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ کیا قیامت قریب ہے؟ یہ حالت کب ٹھیک ہوگے؟ اور وہ کون سا عمل ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا واقعی ہمارا رزق کم ہے یا ہم خود اپنی برکت ختم کر رہے ہیں؟ ایک حقیقت جو آپ کو کھلا دے گی دوستو، رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے، رزق میں شامل ہے صحت، سکون، عزت، وقت اور خوشیاں۔ لیکن آج ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اصل رزق کھو رہے ہیں۔ رزق رکنے کی سب سے بڑی وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ سوچئے، ہم دن بھر کیا کرتے ہیں؟ وہ غلطیاں جو ہمارا رزق بند کر دیتی ہے۔ نمبر 1، نماز چھوڑ دینا۔ جب ہم اللہ کو ہی بھول جائیں گے تو برکت کیسے آئے گی؟ نمبر 2، حرام کمائی، جھوٹ، دھوکے، سود، یہ سب وقتی فائدہ دیتے ہیں لیکن برکت ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی ناراضگی رزق کو روک دیتی ہے۔ نمبر 4، شکر نہ کرنا۔ جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر بھی شکر نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ اور دے۔ نمبر 5، گناہوں میں ڈوبے رہنا۔ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، یہ سب مل کر زندگی سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ ایک زبردست راز، اگر آپ چاہتے کہ رزق کھل جائے
تو یہ کام شروع کرے۔ 5 وقت کی نماز، روزانہ استغفار، صدقہ دینا چاہے تھوڑا ہو، والدین کی خوش رکھنا، حلال کمائی، ایک طاقتور عمل۔ روزانہ یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یقین کر یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک سچی بات دوستو، رزق صرف محنت سے نہیں آتا، رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ محنت ضروری ہے لیکن برکت اللہ دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے، کیا یہ سب ویسے ہی ہے یا پھر یہ قیامت کی نشانیاں ہیں؟ مشرقی وسطی میں جنگیں، مسلمانوں پر ظلم، بے سکونی اور ہر طرف خوف، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کسی بڑی انجام کی طرف جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی قیامت قریب ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے ہی ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب امانت ختم ہو جائے گی، جب جھوٹ عام ہو جائے گا اور جب لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ آج دیکھ لے، کیا یہ سب ہمارے سامنے نہیں ہو رہا؟ ایک خطرناک نشانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت تیزی سے گزرے گا، آج دن مہینوں کی طرح اور مہینے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کہاں چلا جاتا ہے۔ اور بھی نشانیاں، زلزلوں میں اضافہ، ناانصافی کا عام ہونا، فتنوں کا پھیلنا، حرام چیزوں کا عام ہونا، لوگوں کا دولت کے پیچھے پاگل ہونا۔ کیا یہ سب آج ہمارے ارد گرد نہیں ہو رہا؟ ایک لمحہ سوچئے، ہم کہتے ابھی تو وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے قیامت اچانک آئے گی، کوئی وارننگ نہیں، کوئی تیاری کا وقت نہیں۔ سب سے بڑی حقیقت دوستو، قیامت کب آئے گی یہ صرف اللہ جانتا ہے، لیکن اس کی نشانیاں ہمیں جگانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ویڈیو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بدلنے کے لیے ہے۔ آج سے نماز کی پابندی کریں، سچ بولنا شروع کریں، حرام سے بچیے، اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ ایک امید، اگر ہم آج بھی بدل جائے تو اللہ ہمارے حالات بھی بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے۔ کیا آپ نے کبھی دل سے دعا مانگی ہے اور پھر وہ پوری نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے کبھی رات کے اٹھ کر رو رو کر اللہ سے مانگا ہے لیکن پھر بھی حالات نہیں بدلے؟ تو دل میں ایک سوال ضرور آتا ہے، یا اللہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ایک حقیقت جو سب کو جاننی چاہیے دوستو، اللہ ہر دعا سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر درد جانتا ہے، لیکن ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول نہ ہونے کی 3 وجوہات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ 3 طریقے سے جواب دیتا ہے، یا وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ڈال دی جاتی ہے، یا اس کا اجر آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر بھی دعا کیوں رک جاتی ہے؟ اب اصل بات سنیے، وہ غلطیاں جو دعا کو رک دیتی ہے۔ نمبر 1، حرام کمائی۔ اگر کھانا حرام کا ہو، کمائی حرام کی ہو تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ نمبر 2، جلدی کرنا۔ ہم کہتے میں نے دعا مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔